20واں یا تیجا یا 10واں یہ جو بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایصال ثواب کے ذریعے ہیں، اور ایصال ثواب یعنی ثواب کا مردوں تک پہنچانا یا زندوں تک پہنچانا، یہ قرآن و حدیث سے اس کے دلائل موجود ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمان پہلے گزر چکے ان کے لیے دعا کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ سورۃ الحشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومنوں کی تعریف فرماتا ہے جو اپنے گزشتہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا بھی ایک نیک عمل ہے جو ان تک پہنچتا ہے، اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے، تو اس کی مدح کی گئی، تعریف کی گئی۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا، یعنی قرآن پاک کی اس آیت سے، کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو ثواب پہنچانا یہ پسندیدہ کام ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ بکثرت اس باب کے اندر موجود ہیں، اس حوالے سے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ کے لیے جب انہوں نے سوال کیا تو کنواں کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے پانی کا کنواں لگوا لیں ان کی طرف سے، تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر پانی کی حاجت تھی، تو اس لیے پانی کا حکم دیا۔ اسی ضمن میں جو ہے وہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو نیک کام ہوں، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو بھی، اور اسی طرح جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اب ایصال ثواب کے جو طریقہ کار ہیں وہ مختلف ہیں۔ 40واں یعنی 40ویں دن، اور آج کل ہمارے یہاں عام طور پہ 40ویں دن جو ہے وہ یہ محفل نہیں کی جاتی، وہ 36ویں دن یا جو ہے وہ چوتھی جمعرات وغیرہ پر جو ہے وہ یا کوئی اس طرح اس پر رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو مقصد ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو جائے، ایک جگہ جمع ہو کر جو ہے وہ اس کو ایصال ثواب کر دیں، مردے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ جائے۔ ہاں البتہ اس کو کوئی لازم سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا لازم ہے اور ایسا سمجھا نہیں جاتا۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس کا سمجھنا غلط ہے، لیکن اس بنیاد پر جو ہے یہ 40واں کرنا غلط نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ دن مقرر کرنا صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن سب آرام سے جمع ہو جائیں، سب کو سہولت ہو جائے، اور جو میت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جا سکے۔ اسلام میں برسی منانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک بدعت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود، جس نے ہمارے دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی تو وہ مردود ہے، یعنی جس پر ہمارا عمل نہیں تھا۔ تو میت کے احکام اسلام ہمیں بتا چکا ہے کہ کیا کیا کسی کے مرنے پہ کرنا ہے، اس میں اسلام نے بتایا غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، جلد سے جلد اس کو دفنانا ہے، بس یہ ہمیں بتا دیا تو یہی کرنا ہے، اور اس کے لیے صدقات و خیرات کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں صدقات و خیرات کر لیں۔ اور علماء نے صدقات و خیرات پر ہر عبادت کو قیاس کیا کہ کوئی بھی نیکی کا کام میت کے لیے کیا جا سکتا ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے، تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے بھی کوئی وقت متعین کر لینا، اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلانا، یہ پھر بدعت عمل ہو جائے گا، یہ پھر اضافی عمل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، نہ تو نبی کی کسی صحابی نے برسی منائی، نہ حضرت ابو بکر کی، نہ حضرت عمر کی، نہ حضرت عثمان کی، نہ حضرت علی کی، نہ امام ابو حنیفہ کی برسی منائی گئی، نہ امام شافعی کی، نہ مالک، نہ امام احمد بن حنبل، نہ امام بخاری، نہ امام ابو داؤد، نہ امام مسلم۔ اتنے بڑے بڑے علامہ محدثین دنیا سے گئے، ان کے شاگردوں نے کسی میں نے بھی کسی کی بھی برسی نہیں منائی ہے۔ تو آپ اپنے ابا کی برسی کیوں منا رہے ہو؟ آپ اپنے دادا کی برسی کیوں منا رہے ہو؟ تو اس لیے یہ غیر شرعی رسمیں ہیں، اس میں ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی طریقے سے، اخپل طریقے سے اگر کوئی کام جتنا بھی اچھا کر لیں، آپ کے خیال میں وہ اچھا ہوگا لیکن شریعت میں وہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، اگر آپ 3 سجدے کر لیں، ایک دن امام صاحب نماز پڑھائیں اور فجر کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کریں، اب پبلک امام صاحب کو پکڑ لے گی، امام صاحب دلائل میں یہ جواب دیں کہ بھائی میں نے کوئی برا کام تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو ایک سجدہ اضافی کر رہا ہوں نا، تو آپ کہیں گے بھائی یہ اضافی سجدہ نبی نے نہیں کیا، نبی نے ایک رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں تو ہم بھی 2 ہی کریں گے، تیسرے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں صحابہ کرام نے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا اور پھر ایک دوسرے کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا، وہ عمل ہمارے سامنے ہے، تو جو جو کیا بس ہم وہی کریں گے۔ ہمارے مرحوم دادا ہے تو ان کے نام کا کھانا پکانا اور کھانا، کیا یہ بھی بدعت ہے؟ تو یاد رکھیے کسی کے نام سے کچھ مال خرچ کرنا یہ بدعت نہیں ہے، کسی میت کے نام سے پیسہ یا مال خرچ کرنا بدعت نہیں ہے، لیکن مخصوص دن، مخصوص وقت میں، مخصوص جگہ پر، مخصوص لوگوں کو بلا کر ایک مخصوص محفل اور مجلس میں کھلانا یہ بدعت ہے۔ ایسا دادا کا انتقال ہوا کس دن؟ جمعہ کے دن سن فلاں میں اتنی تاریخ کو، تو 10 سپتمبر کو جو ہے ہم کیا کریں گے؟ دادا کے نام سے کھلائیں، یہ درست نہیں ہے۔ عام کبھی بھی آپ پیسہ خرچ کر دیجیے، کبھی بھی۔ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہوا، کیا میں کنواں کھدوا دوں؟
تاکہ اجر انہیں ملے، کہا کر دیں. تو پیسہ خرچ کر سکتے آپ، جس میں کھانا کھلا سکتے، کپڑے پہنا سکتے، کوئی چیز دے سکتے، صدقہ خیرات یہ تو درست ہے. لیکن کچھ لوگ مخصوص کرتے ہیں، خاص یہ دن، یہ رات میں، یہ وقت میں، انتقال جس دن ہوا اس دن، اور فلاں، اور اس کا ایک رسم کا نام بھی دیتے کچھ تو بھی، اور پھر لوگ جمع ہوتے ہیں اور آ کر مرنے والا مر گیا اور اس کے نام سے یہ چورتے. جب زندہ ہے تو کبھی دادا کو بریانی بنا کے نہیں کھلاتے، ان کی موت کے ہر سال لوگوں کو کھلاتے بنا کر. سمجھ میں نہیں آتا، مطلب عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے نا. ایک انسان مر رہا اور اس کو چادر کی ضرورت ہے، کوڑنے نہیں دیتا، مرے بعد چادریں ڈالتے اس پر لا کر. زندہ تھا جب تڑپ رہا تھا سردی سے جب نہیں ڈالتے، مرے بعد چادر ڈالو. کیا عجیب معاملہ ہے. تو جب زندہ تھے تو کبھی دادا کو احترام سے کبھی نہیں کھلائیں گے، لیکن کیا کرتے موت کے بعد نانی کے نام سے. اور چور رہے کون؟ اندازہ لگائیے، سب کھاتے پیتے گھر کے لوگ. غریبوں کو کھلائے پھر بھی سمجھ میں آ رہا مجھے، کھا رہے ہیں. پھر اس کے لیے مخصوص طریقے بھی ہوتے ہیں، دادا کے نام کا کھانا، اور پھر یا نانا کے نام کا، یا والدہ کے نام کا، یا والد یا میت کے نام کا کھانا کرتے ہیں. اور مخصوص دن 10ویں دن کرتے ہیں نا، اسی ہوتا ہے نا 10th ڈے، مرنے کے 10 دن بعد. پھر جو پسند ہے سب جمع کرتے، تمام چیزیں اشیاء لائی جاتی ہے. سیب پسند ہے تو سیب رکھو، یہ تھے. حتیٰ کہ کچھ لوگ بیڑی بھی لاتے، کون سی پسند تھی وہ کٹا بھی لا کے رکھتے ہوں. اور ایک صاحب نے مجھے بتایا ایک علاقے میں تو شراب پیتے تو شراب بھی لا کے رکھتے. واہ 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 واہ. پھر اس کے بعد انتظار کیا جاتا کہ ان کی روح آ کے کچھ کھا کر چلی جائے، ہے نا. اور ہوتا بھی ہے. تتلی آ گئی، دادا تتلی آئی، بلی آ گئی. بلی دادی ہو سکتے، بلی میں ڈالا. تو کیا روحیں مرنے کے بعد آتی ہے واپس؟ سوال یہ ہے میرا، روحیں مرنے کے بعد آتی ہے کیسا؟ مومن کی روحیں تو بس اب چلی گئی. تو کوئی ایک جگہ ہے دونوں میں، سجین قید میں ہے، گنہگار ہے تو علیین نیک کی جگہ پہ ہے. دونوں میں سے کوئی ایک مقام ہے، رجسٹر سے دو، جہاں سجین کے اندر قید کر دیے جاتے کافر، منافق اور گنہگار، اور علیین کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے. یہ سب یاد رکھیے، یہ سب بدعقیدگی ہے. کسی کی روح آتی نہیں ہے مرنے کے بعد، وہ چلے گئے. ہاں آپ کو کچھ دینا ہے دے دیجیے، مخصوص مت کیجیے اس عمل کو، عام رہنے دیجیے جس طرح سے عام ہوتا ہے، خاص مت کیجیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کو کے مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی کوئی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کام کیا تھا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے بینیفیشری ہیں. کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے مسجد میں لائٹنگ کروا دی. لائٹنگ یہ جلسوں والی نہیں، یہ والی لائٹ جس کی ضرورت ہے. یا مسجد میں کسی نے سب بچھوا دی، ایئر کنڈیشن لگوا دیا، یا کسی غریب بچے کا خرچہ، اس طرح کی جو بھی چیزیں. دوسرا فرمایا کہ علم کی بات، جیسے امام بخاری امام مسلم نے فوت ہوئے 200 سال ہونے والے ہیں، 1200 سال، 256 ہجری میں فوت ہوئے امام بخاری، 261 میں امام مسلم، آلموسٹ 1200 سال ہونے کو آئے ہیں. لیکن ان کی تعلیمات سے ان کے جو علمی ان کی جو کنٹریبیوشن تھی آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج بھی جب بخاری شریف پڑھی جائے گی ان کو ثواب ملے گا. یہ ان کے اپنا اعمال ہے. ظاہر ہے وہ تو ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. لاجیکل ہے کہ ایک بندے نے صدقہ جاریہ کیا یا اس نے کوئی علمی کاوش کی ہے تو اس کو ثواب ملنا چاہیے کیونکہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. تیسری چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. مرنے کے بعد ویسے تو دعا تو سب کی لگتی ہے، لیکن نیک اولاد چونکہ اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد کے اعمال کا آٹومیٹک ثواب ماں باپ کو مل جاتا ہے. اور ان کی دعا اس لیے بھی کہ وہ ظاہر دل سے کریں گے. جس بندے کو آپ نے پیسے دے کے اور خدمت کے لیے بلا کے دعا کروائی ہے گھر میں، یا کوئی 30-40واں جو آپ نے رسومات بنائی ہوئی ہیں، اس کو کیا ایسے غرض ہے کہ اس کی بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ وہ تو اپنے پیسے کے لیے آیا ہوا ہے. تو نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اس میں الفاظ ہیں. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ مراتب بلند کرتا ہے. تو وہ بندہ پوچھتا ہے اللہ میں نے تو یہ اعمال نہیں کیے، تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں یہ اعلیٰ درجہ دے دیا. یہ اتنا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اولاد کی ایسی تربیت ہو، دینی تربیت ہوگی تو مرنے کے بعد دعا کرے گا.